ایران میں قیامت کا آغاز ہو گیا، پورا سمندر خون میں تبدیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حال ہی میں ایران کے ایک ساحلی علاقے میں شدید بارشوں کے بعد ایک حیران کن منظر سامنے آ رہا ہے، جہاں پورا سمندر سرخ رنگ میں تبدیل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ دور سے دیکھنے پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سمندر خون میں بدل چکا ہو۔ اسی وجہ سے سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر یہ ویڈیوز بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں، اور لوگ سوال کر رہے ہیں، کیا یہ قیامت کی نشانی ہے؟ کیا یہ کوئی آسمانی عذاب ہے یا معجزہ؟ ناظرین، حال ہی میں جنوبی ایران کے جزیرہ ہرمز پر واقع مشہور ریڈ بیچ پر شدید بارشوں کے بعد ایسا منظر سامنے آیا جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ بارش کے ساتھ ہی پہاڑوں سے سرخ رنگ بہتا ہوا سمندر میں جا ملا۔ چند ہی لمحوں میں پورا ساحل خون آلود دکھائی دینے لگا، اور بہت ساری ویڈیوز سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گئیں۔ لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے اور تبصرے آنے لگے کہ یہ عام واقعہ نہیں، یہ قیامت کی نشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ مذہب اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت سے پہلے غیر معمولی واقعات ظاہر ہوں گے، ایسے مناظر جو انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں۔ اس لیے جب سمندر کا رنگ بدلتا ہے اور قدرت خوفناک روپ اختیار کرتی ہے تو انسان کا دل خود بخود یہی سوال کرتا ہے، کیا یہ آخرت کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہے؟ لیکن ناظرین، اس مقام پر رک کر ایک اور سوال کرنا ضروری ہے، کیا ہر خوفناک منظر قیامت کی نشانی ہوتا ہے؟ کیونکہ اس حیران کن منظر کو دیکھ کر سوشل میڈیا پر کئی افراد نے اسے خون کی بارش سے تعبیر کیا۔ جب یہ خوفناک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو دنیا بھر میں لوگوں کی آراء ٹکرا گئیں۔ کچھ کہنے لگے کہ یہ بائبل میں بیان کی گئی پیشگوئی کی یاد دہانی ہے، جہاں پانی کے خون میں بدلنے کا ذکر ملتا ہے۔ کچھ نے دعویٰ کیا کہ یہ قرآن مجید میں بیان کردہ نشانیوں میں سے ایک اشارہ ہے، اور بعض لوگ احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہنے لگے کہ قیامت سے پہلے ایسے غیر معمولی مناظر ظاہر ہوں گے۔ یہاں تک کہ کئی افراد نے اس منظر کو فرعون کے زمانے کے عذاب سے تشبیہ دی، جب دریاؤں کے پانی کے خون میں بدل جانے کا ذکر ملتا ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی عقیدت اور خوف کے مطابق اس منظر کو کسی آسمانی انتباہ سے جوڑنے لگا، اور یوں ایک قدرتی واقعہ دنیا بھر کے لیے خوف، حیرت اور سوال بن گیا۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس واقعے کی اصل حقیقت بھی دکھائیں گے، اور قیامت کی وہ چھوٹی نشانیاں بھی دکھائیں گے جو پہلے ہی پوری ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھ سکیں گے کہ تاریخ میں انسانیت کو کیسے بار بار تنبیہ کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ ہم آپ کو وہ 10 بڑی نشانیاں بھی دکھائیں گے جو آنے والے وقتوں میں ظاہر ہوں گی اور جو قیامت کے قریب رونما ہوں گی۔ تو ناظرین، یہاں سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ 16 دسمبر کو ایران کے جزیرہ ہرمز میں شدید بارشوں نے ساحل کو ایک منفرد اور حیران کن منظر سے روشناس کرایا، جس نے دنیا بھر کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ ماہرین ماحولیات نے اس پراسرار کیفیت کے پیچھے چھپی اصل حقیقت واضح کر دی۔ ماہرین کے مطابق جزیرہ ہرمز کی سرخ رنگت کسی آلودگی یا ماحولیاتی خطرے کی علامت نہیں، بلکہ یہ خالصتاً قدرتی عمل ہے۔ ہرمز کی مٹی میں ہیماٹائٹ نامی معدنیات پائی جاتی ہیں جو آئرن آکسائڈ سے بھرپور ہوتی ہے۔ جب بارش کا پانی اس مٹی سے گزرتا ہے تو آئرن آکسائڈ کے ذرات پانی میں گھل جاتے ہیں اور ساحل اور سمندر کو گہرے سرخ رنگت میں بدل دیتے ہیں۔ یہ جزیرہ اپنی منفرد جغرافیائی رنگت کی وجہ سے رینبو آئس لینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں صرف سرخ ہی نہیں بلکہ پیلے، سنہری اور نارنجی رنگ بھی موجود ہیں، جو ہزاروں برسوں پر محیط قدرتی سرگرمیوں کا نتیجہ ہیں۔ یہ قدرتی رنگ اور معدنی ساخت جزیرہ ہرمز کو نہ صرف سائنسی تحقیق بلکہ سیاحت کے لیے بھی غیر معمولی اہمیت فراہم کرتے ہیں۔ بارش کے بعد سرخ ساحل کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں، اور دور سے دیکھنے پر یہ منظر ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے پانی میں سرخ رنگ چھوڑ دیا ہو۔ یہ اثر اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ پہاڑوں سے بہتی مٹی سمندر میں شامل ہو جاتی ہے، اور سمندر کا پانی اپنی نمکیات کی وجہ سے بارش کے پانی کے ساتھ فوری طور پر مکس نہیں ہوتا۔ لہروں کے ساتھ یہ پانی بار بار کنارے پر آتا ہے، جس سے ساحل اور سمندر کا سرخ رنگ مسلسل نمایاں رہتا ہے۔
اسی لیے ہرمز جزیرہ واقعی ایک قدرتی عجوبہ اور دنیا بھر کے سیاحوں اور فطرت کے شوقین افراد کے لیے دلچسپی کا مرکز ہے۔ یہ جزیرہ آج بھی اس بات کی زندہ مثال ہے کہ قدرت بعض اوقات ایسے مناظر تخلیق کر دیتی ہے جو حقیقت ہونے کے باوجود افسانہ محسوس ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہر بار شدید بارش کے بعد اس علاقے کا ساحل اور سمندر سرخ دکھائی دینے لگتا ہے، اور یہ کوئی نیا یا غیر معمولی واقعہ نہیں۔ لیکن ناظرین، افسوسناک بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے دور میں لوگ تحقیق کی بجائے فوراً ایسے مناظر کو قیامت سے جوڑ دیتے ہیں، اور یوں ہر قدرتی واقعہ کو مذاق یا سنسنی کا موضوع بنا دیا جاتا ہے۔ کسی نے سوچے بغیر کہہ دیا قیامت آ گئی، کسی نے اعلان کر دیا نشانی پوری ہو گئی، اور یہ ویڈیوز چند گھنٹوں میں لاکھوں لوگوں تک پہنچ گئیں۔ حالانکہ حقیقت جاننے کے لیے صرف چند منٹ کی تحقیق ہی کافی ہوتی ہے، مگر خوف اور وائرل ہونے کی دوڑ میں سچ پیچھے رہ جاتا ہے۔ بلکہ اسی طرح دنیا کے مختلف حصوں میں ماضی میں بھی کئی ایسے عجیب و غریب مناظر سامنے آ چکے ہیں جنہیں دیکھ کر لوگ فوراً قیامت سے تشبیہ دینے لگتے ہیں، مگر ماہرین ان کی بالکل مختلف سائنسی وجوہات بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض ممالک میں سمندر کا پانی سرخ، سبز یا نیلا دکھائی دیتا ہے، جسے لوگ آسمانی نشانی سمجھ لیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ مخصوص الگی، معدنیات یا کیمیائی اجزاء کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ آسمان کا رنگ اچانک سرخ یا نارنجی ہو جاتا ہے، جسے عذاب کی علامت کہا جاتا ہے، مگر ماہرین کے مطابق یہ فضا میں گرد، دھول اور آلودگی کے ذرات کے زیادہ ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض علاقوں میں زمین سے عجیب آوازیں آنے یا پانی کے ابال کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، جنہیں قیامت کے قریب ہونے کی دلیل بنایا جاتا ہے، حالانکہ ان کے پیچھے زلزلی سرگرمیاں، گیس کا اخراج یا زمینی دباؤ جیسے قدرتی عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ یہ تمام مثالیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہر غیر معمولی نظر آنے والا واقعہ لازماً قیامت کی نشانی نہیں ہوتا۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خوف پھیلانے کی بجائے تحقیق کریں، ماہرین کی بات سنیں اور حقیقت کو سمجھ کر ہی کسی نتیجے پر پہنچیں۔ ناظرین، اب یہاں ایک بات واضح کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہر وہ منظر جو خوفناک لگے، ہر وہ واقعہ جو غیر معمولی دکھائی دے، لازماً قیامت کی نشانی نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ قیامت کی کوئی نشانیاں ہی نہیں۔ اسلام نے قیامت کے دن کو اچانک واقعہ نہیں بتایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے واضح علامات اور نشانیاں بیان فرمائی ہیں، تاکہ انسان غفلت میں نہ رہے اور حق کو افواہ سے الگ کر سکے۔ ناظرین، قیامت کے دن کی علامات دراصل وہ واقعات ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گے، جن کا ظاہر ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ علماء کے مطابق ان نشانیوں کی دو بنیادی اقسام بیان کی گئی ہیں، جن میں سے بعض نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان میں کچھ نشانیاں وہ ہیں جو پہلے ہی رونما ہو چکی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو وقتاً فوقتاً دوبارہ سامنے آتی رہتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ایک مرتبہ ظاہر ہو کر مسلسل معاشرے میں دیکھی جانے لگتی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض چھوٹی نشانیاں بار بار دہرائی جاتی ہیں، مگر ان کا ظاہر ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ قیامت فوراً قائم ہو جائے گی، جبکہ کچھ نشانیاں ایسی بھی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، اور ان کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت کم وقت باقی رہ جائے گا۔ یہ نشانیاں عام واقعات کی طرح نہیں ہوں گی، بلکہ غیر معمولی، واضح اور ناقابل تردید ہوں گی، اور انہیں کسی سائنسی توجیہ، اتفاقی حادثے یا وقتی واقعے کے طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکے گا، بلکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 72 چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں۔ جب تم دیکھو کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا، امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے، سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا، معمولی باتوں پر خون ریزی کریں گے، اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی،
انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، لباس ریشم کا پہنایا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا۔ خیانت کار کو امین اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، جھوٹے انسان کو سچا سمجھا جائے گا، سچے انسان کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ تہمت تراشی عام ہو جائے گی، یعنی لوگ دوسروں پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے۔ بارش کے باوجود گرمی ہوگی، اولاد غم و غصہ کا موجب ہوگی، کمینے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے، شریفوں کے ناک میں دم ہو جائے گا، امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، امین خیانت کرنے لگیں گے، سردار ظلم پیشہ ہوں گے، عالم اور قاری بد کردار ہوں گے، یعنی عالم بھی اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں مگر بد کردار ہیں۔ لوگ جانوروں کی کھالوں کے لباس پہنیں گے، لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے، لیکن ان کے دل مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے۔ سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ بڑھ جائے گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنائے جائیں گے، مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے، اونچے اونچے مینار بنیں گے، لیکن دل ویران ہو جائیں گے، شرابیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی، جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے۔ تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، جیسے آج کل ہو رہا ہے، مرد عورتوں کی نکالی کریں گے، عورتیں مردوں کی نکالی کریں گی، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گی، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، یعنی قسم تو صرف اللہ یا اللہ کی صفت کی کھانا جائز ہے، دوسری چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے۔ مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کہو، جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کہو۔ غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھایا جائے گا، یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھایا جائے گا۔ آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی، مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھا جائے گا، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، سب سے رذیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا۔ آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا اور اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کریں گے، شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا، بدکاروں کی آوازیں مسجدوں سے بلند ہوں گی، گانے والی عورتیں داشتہ رکھی جائیں گی، گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا، سریراہ شرابیں پی جائیں گی، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا، پولیس والوں کی کثرت ہوگی، قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنایا جائے گا، درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے، امت کے آخری لوگ اپنے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی تنقید کریں گے۔ اس وقت سرخ آندھی، زمین میں دھنس جانے، شکلیں بگڑ جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے جیسے عذابوں کا انتظام کیا جائے گا۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت کے قریب آنے کی بہت سی علامات بیان کی گئی ہیں، جن میں معاشرتی بگاڑ، جھوٹ، ظلم، خیانت، ناانصافی اور دین کو دنیا کے بدلے بیچ دینے جیسے اعمال کا ذکر ملتا ہے، اور افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر چیزیں آج ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہیں۔ اسی وجہ سے جب ایران میں بارش کے بعد سرخ مٹی پہاڑوں سے بہہ کر سمندر میں گئی اور پانی کا رنگ بدل گیا تو لوگوں نے فوراً اسے قیامت سے جوڑ دیا، کیونکہ احادیث میں آخر زمانے میں سخت عذابوں کا ذکر بھی آیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، احادیث میں جس آخری اور سخت مرحلے کا ذکر ملتا ہے وہاں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ قرب قیامت ایسے عذاب ظاہر ہوں گے جو عام قدرتی واقعات نہیں ہوں گے، بلکہ سرخ آندھیوں، زمین میں دھنس جانے، شکلوں کے بگڑ جانے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے براہ راست عذاب ہوں گے۔ یہ عذاب محض رنگ بدلنے، بارش ہونے
یا مٹی کے بہہ جانے جیسے مناظر نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے شدید اور ناقابل تردید ہوں گے کہ انسان کے پاس انکار یا تعویل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ ان عذابوں کا آغاز نہیں بلکہ ایک تنبیہ ہے۔ اگر آج کے حالات جھوٹ، ظلم، بے حیائی اور ناانصافی کے باوجود ہم خود کو محفوظ سمجھتے ہیں تو یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث کے مطابق ان سے کہیں زیادہ سخت آزمائش اور عذاب نازل ہوں گے۔ لہٰذا ہر وائرل ویڈیو کو قیامت کی نشانی قرار دینے کی بجائے اصل سوال یہ ہونا چاہیے، کیا ہم ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے باوجود اپنی اصلاح کے لیے تیار ہیں؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں تاریخ میں ملتا ہے۔ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ قیامت کی بہت سی چھوٹی نشانیاں تو صدیوں پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہیں تاکہ انسان کو بار بار جھنجھوڑا جا سکے۔ انہی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس بات کا اعلان تھی کہ انسانیت اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نے یہ حقیقت مزید واضح کر دی کہ وحی کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے اور اب انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اسی تسلسل میں بیت المقدس کی فتح اور فلسطین کے شہر امواس میں پھیلنے والا طاعون بھی انہی ابتدائی نشانیوں میں شامل ہے، جنہوں نے امت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بعد کے ادوار میں دولت کی فراوانی اس حد تک بڑھی کہ زکوٰۃ لینے والے کم ہوتے چلے گئے اور یہ نعمت خود ایک آزمائش بن گئی۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ فتنوں کا ظہور ہوا، جن میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، جنگ جمل اور صفین جیسے سانحات پیش آئے۔ خوارج کا فتنہ سامنے آیا، واقعہ حرہ رونما ہوا، اور یہاں تک کہ قرآن کریم کے بارے میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ وہ مخلوق ہے یا نہیں۔ یہ تمام واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قیامت کی بہت سی چھوٹی نشانیاں ہمیں تاریخ کے مختلف ادوار میں بار بار متوجہ کرتی رہی ہیں تاکہ انسان غفلت میں نہ رہے، اور یہی وہ تسلسل ہے جس میں احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے ظاہر ہوتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹے داعیان نبوت بھی اٹھیں گے۔ چنانچہ تاریخ نے مسیلمہ کذاب اور اسود غنسی جیسے کرداروں کو دیکھا۔ اسی طرح حجاز کی سرزمین میں ایک عظیم آگ کا ظاہر ہونا بھی انہی نشانیوں میں شامل ہے، جو 7ویں صدی ہجری میں مدینہ منورہ کے مشرقی حصے میں لگی۔ اتنی شدید تھی کہ اس کا ذکر دور دراز علاقوں تک ہوا، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جیسے معتبر علماء نے اپنے زمانے کے لوگوں سے اس کی شہادت نقل کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ امانت کو ضائع کیا جانے لگا، ذمہ داریاں نااہل لوگوں کے سپرد ہونے لگیں، اور علم آہستہ آہستہ اٹھتا چلا گیا۔ اس طرح کہ اہل علم دنیا سے رخصت ہونے لگے اور جہالت عام ہو گئی، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم میں واضح طور پر بیان ہوا ہے۔ معاشرے میں زنا عام ہوا، سودی لین دین پھیل گیا، موسیقی اور شراب نوشی کھلے عام فروخت ہونے لگی، اور وہ لوگ جو کبھی بکریاں چرایا کرتے تھے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلے کرنے لگے۔ اسی دور کی نشانیوں میں قتل و غارت کی کثرت، زلزلوں کا بار بار آنا، زمین کا دھنس جانا، چہروں کا مسخ ہو جانا، اور آسمان سے پتھروں کی بارش جیسے واقعات بھی شامل ہیں۔ عورتوں کا باریک اور تنگ لباس پہننا، جھوٹی گواہی کا عام ہونا اور سچی گواہی کا چھپایا جانا، عورتوں کی تعداد کا بڑھ جانا اور مومنوں کو سچے خوابوں کا آنا بھی انہی نشانیوں میں شمار ہوتا ہے۔ احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جزیرہ عرب دوبارہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا، دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، درندے اور بے جان چیزیں انسانوں سے بات کریں گی، رومیوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور مسلمانوں سے ان کی جنگیں ہوں گی، اور بالآخر قسطنطنیہ کی فتح بھی ان نشانیوں میں شامل ہے۔ یہ سب اس بات کی یاد دہانی ہے کہ قیامت کی نشانیاں کسی ایک واقعے یا ایک منظر تک محدود نہیں، بلکہ ایک طویل سلسلہ ہے جو انسان کو بار بار خبردار کرتا ہے۔ اصل سوال پھر وہی رہ جاتا ہے کہ ہم ان نشانیوں کو صرف سنسنی اور بحث کا موضوع بنائیں گے یا انہیں اپنے عمل اور اصلاح کا ذریعہ بھی بنائیں گے۔ اور پھر ناظرین، چھوٹی نشانیاں مکمل ہونے کے بعد ہم پہنچتے ہیں قیامت کی بڑی نشانیوں کی طرف،
جو سب سے واضح اور ناقابل تردید ہوں گی۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا جو 10 اہم علامات کے طور پر بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی دجال کا ظہور ہے، جس کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا اور پھر یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے۔ اسی دوران زمین 3 مختلف مقامات پر دھنسے گی، پہلے مشرق میں، پھر مغرب میں اور بعد میں جزیرہ عرب میں۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، ایک جاندار کا ظاہر ہونا اور آخر میں آگ کا نکلنا، جو لوگوں کو محشر کے میدان کی طرف اکٹھا کرے گی۔ یہ سب نشانیوں کے تسلسل میں رونما ہوں گے، یعنی ایک کے بعد دوسری ظاہر ہوں گی، تاکہ ان کے مظاہر انسان کے لیے ناقابل تردید اور خوفناک علامات ہوں۔ اور ناظرین، جیسا کہ صحیح مسلم میں سیدنا حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 بڑی نشانیاں اس سے پہلے ظاہر نہ ہو جائیں۔ ہم نے اپنے پیچھے جو چھوٹی نشانیوں کا ذکر کیا وہ انسانوں کی تربیت اور تنبیہ کا حصہ تھیں، لیکن یہ بڑی نشانیاں واضح اور ناقابل تردید ہیں۔ ان میں سب سے پہلے دھواں ظاہر ہوگا، پھر دجال آئے گا، زمین کے جانور کا ظہور ہوگا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا۔ اسی دوران یاجوج ماجوج ظہور پذیر ہوں گے اور زمین 3 جگہوں پر دھنسے گی، پہلے مشرق میں، پھر مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں ہوگا۔ ان تمام نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کے میدان کی طرف لے جائے گی۔ یہ بھی واضح ہے کہ مختلف نصوص میں ان نشانیوں کی ترتیب میں معمولی فرق ملتا ہے، لیکن اصل مقصد واضح ہے۔ ہر نشانی کے بعد دوسری نشانی رونما ہوگی، اور یہ سب علامات انسانی عقل اور ایمان کے لیے ناقابل تردید تنبیہ ہیں۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ہولناکیوں کی منظر کشی مختلف صورتوں میں اور مختلف انداز میں فرمائی ہیں، اور انسان کی توجہ اس جانب مبذول کروائی ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا نہ بیٹھے کہ ایک دن اس نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے اور اس کائنات میں ختم ہو جانا ہے۔ آخرت کا بہت گہرا تعلق فکر دنیا سے ہے۔ ان دونوں کے درمیان توازن اور اعتدال ہی انسان کو راہ راست پر رکھتا ہے۔ اگر انسان فکر دنیا کے اندر دور تک چلا جائے تو فکر آخرت اس سے گم ہو جاتی ہے۔ اس لیے فکر آخرت کی دولت پانے کے لیے خود دنیا کا تصور واضح اور دو ٹوک ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ چل رہے تھے کہ کوڑے کے ڈھیر پر بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بکری کے اس بچے کو 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام قدرے حیران ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بکری کا مرا ہوا بچہ ہے، ہم میں سے کوئی بھی اسے مفت لینا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ذرا دیکھیے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی کمتر ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس دنیا کی فکر میں ہم دن رات لگے رہتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں اور اسی کے غم میں نڈھال ہوتے ہیں، جوانی کے اندر بوڑھے نظر آنے لگتے ہیں، اس دنیا کی یہ حیثیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دریا کے اندر انگلی ڈالو اور باہر نکالو تو جو پانی اس انگلی کے اوپر لگا رہ جائے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو ٹھاٹھیں مارتا ہوا پانی باقی رہے گا وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا تو لمحوں، مہینوں اور برسوں کی اتنی طوالت کے باوجود بہت کم، بہت ہی بے مایہ اور بے حیثیت ہے، جبکہ آنے والی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، جس کی کامیابی اصل کامیابی اور ناکامی اصل ناکامی ہے۔ اس دنیا میں پائی جانے والی کامیابی عارضی ہے، پانی کا بلبلہ ہے کہ ابھی ہے اور ابھی نہیں۔ یہاں کی ناکامی اور یہاں کا غم بھی بالکل عارضی کہ وہ اچانک ختم ہو جاتا ہے۔ دونوں کی رفت گزشت کے نتیجے میں ذہنوں سے دھل جاتا ہے۔ اس لیے تصور آخرت کے ساتھ ساتھ خود کو تصور دنیا بھی احادیث پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ملازم کو دیکھا تو اس کو آواز دی اور کہا، جاؤ دیکھو میرے اونٹوں میں جو سب سے اچھا اونٹ ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ کچھ دیر بعد ملازم آیا اور اطلاع دی کہ کام ہو گیا۔
شام کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہنچے تو دیکھا اونٹوں میں جو سب سے اچھا سرخ اونٹ تھا وہ اسی طرح زندہ سلامت کھڑا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملازم کو بلایا اور کہا کہ نیک بخت، میں نے تجھ سے کہا تھا سب سے اچھا اونٹ اللہ کے راستے میں دے دو، اور تو نے نہایت ہی مریل اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اس نے کہا یہ تو دراصل وہ اونٹ ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری میں استعمال کرتے ہیں، برے وقت میں کام آتا ہے، سفر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیتا ہے، اس لیے میں نے اس اونٹ کو رہنے دیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ارے نیک بخت، تجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے کس دین کی سواری کے لیے اونٹ مطلوب تھا۔ جب کوئی سواری میسر نہ ہوگی تو اس لمحے کے لیے یہ اونٹ مجھے مطلوب تھا۔ میں اس دن کے لیے یہ اونٹ چاہتا تھا کہ جس دن کسی انسان کو کوئی سایہ بھی میسر نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی سہارا ملے گا۔ یہ ہے تصور دنیا اور تصور آخرت۔ یہ تصور درست ہوگا تو فکر بھی درست ہوگی اور صحیح رخ پر اس کی تشکیل ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔